نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، مدرسات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبوت، اسی طریقے سے نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ کیا ہے باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی تھی؟ 40 سال میں ملی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تعبد کر رہے تھے؟ غارِ ہرا میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کون سے فرشتے لے کر کے آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے ایمان کون لے کر کے آئے؟ خدیجہ، اس کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد حضرت زید۔ یہ لوگ تھے جو پہلے ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے اور ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے۔ ان میں سے ایک دو کا نام بتائے کہ کون تھے جو ان کی دعوت سے ایمان لائے تھے؟ حضرت بلال، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی، اس طریقے سے حضرت زبیر، اس طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص، اس طریقے سے حضرت عثمان مدعون۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے اور تاجروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو جو بھی ملنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو وہ اسلام کی دعوت ان کو دیتے تھے اور بتلاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے اوپر یہ تعلیمات آئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک خفیہ دعوت دیے؟ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر، خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلانیہ طور پر دعوت دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو ان کے ایک چچا تھے ابو لہب، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ پورے عرب کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عرب جو تھی، عرب کی سرزمین، یہ مرکز تھی۔ یہ کیا ہے؟ مرکز تھی، اور سارے لوگ حج وغیرہ عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے حرم شریف کے اندر۔ ان لوگوں نے مجسمے، تصویریں بنا کر وہاں پر رکھ دی تھی، اور ایک قسم کا وہ مرکز تھا، وہاں پر کیا ہے؟ بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔ تو ایسی جگہ پر اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کی بات کرے تو کتنی بڑی بات تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، تو ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ابو طالب۔ انہوں نے ہمت دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی آپ کے اوپر حکم ہو رہا ہے آپ اس کو کیا کریں؟ اعلان کریں، میں تمہارا کیا کروں گا؟ ساتھ دوں گا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ یقین ہو گیا، پختہ علم ہو گیا کہ ابو طالب میرا ساتھ دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ کوہ صفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں چڑھ گئے، اور وہاں پر چڑھنے کے بعد اعلان کرنے لگے، یا صبا یا صبا۔ تو مکے کے اندر اس زمانے میں یا تو
عرب کے اندر اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اونچی جگہ پر چڑھ کر کے یا صبا کا اعلان کرتا تو گویا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یہ اعلان تھا کہ گویا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے، تو لوگ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ جمع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر چڑھ کر کے یا صبا کا اعلان کرنے لگے تو سارے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ جو لوگ نہیں جا سکے تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پر سن کر کے آؤ کہ وہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں اعلان کیے، سارے لوگ کیا ہو گئے تھے؟ جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اے لوگو، تم یہ کہو کہ اگر میں تم کو یہ کہنے والا ہوں کہ پیچھے سے ایک قوم آ رہی ہے تمہارے پر حملہ آور ہوگی تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم مانیں گے آپ کی بات۔ کیوں لوگوں نے اس طریقے سے کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کا تجربہ تھا، بچپن سے تجربہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امین ہیں اور صادق ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر گلیوں میں پار ہوتے تھے، سڑکوں میں پار ہوتے تھے تو ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتا تھا کہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچا آدمی پار ہو رہا ہے، یہ امانت دار آدمی پار ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں بینک ہوتے کہ نہیں، ہم مال وغیرہ کچھ پیسے وغیرہ بینک میں رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بینک وہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ امانت دار آدمی کو چنتے تھے کہ کون سا آدمی امانت دار ہے، ان کے گھروں میں کیا ہے؟ مال رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا، اپنی جگہ پر سلا دیا تھا، اور حضرت علی کو کیا کہا تھا کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی امانت رکھی ہوئی ہیں، تم ان کو دے کر کے میرے بعد آنا۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نبوت کا دعویٰ، لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کا، لیکن اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں امانت رکھے ہوئے ہیں وہی لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اپنا مال رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ سچا ہے اور امین ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کیا میں تم کو یہ بتلاؤں پیچھے سے کوئی قوم حملہ آور ہونے والی ہے تو میری بات کو مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر دعوت دینی شروع کی کہ اے لوگو، میں اسی طریقے سے تم کو اللہ کے بارے میں ڈرا رہا ہوں اور میں اپنی بات پر جھوٹ نہیں ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم کے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا بھی نام لیا، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیا کر لو؟ بچا لو۔ ابو لہب وہاں پر موجود تھا۔ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد، کیا تم نے ہم کو اسی لیے کیا کیا تھا؟ جمع کیا تھا؟ تو اس وقت ایک قرآن کی آیت اتری تھی۔ کون سی آیت تھی؟ کون سی سورہ تھی؟ سورہ لہب، سورہ لہب اتری تھی، تبت ید ابی لہب و لہب۔ تو یہ کیا ہے؟ آیت کریمہ اتری اور اللہ رب العالمین نے بتلایا ان کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، وہی کیا ہوگا؟ غارت ہوگا، اس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ شیر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ طور پر پہاڑ میں چڑھ کر کے اعلان کیا، تب قریش کو کیا ہوئی؟ خبر ہوئی، ایک ہنگامہ کیا ہو گیا؟ مچ گیا مکے کے اندر، ایک قسم کا کیا ہو گیا؟ شورش مچ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا، اور قریش جمع ہو کر کے مشورہ کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ایک طرف اللہ کے نبی تھے جن کو وہی لوگ امین اور صادق کرتے تھے، اب دوسری طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اب دوسری طرف ان کے سامنے یہ آ گیا تھا کہ اگر ہم لوگ اللہ کے نبی کی رسالت کو مان لیں گے، اللہ کی نبوت کو مان لیں گے، اللہ کے نبی کی نبوت کو مان لیں گے، تب کیا مسئلہ ان لوگوں کے پاس آئے گا کہ ان لوگوں کے پاس یہ مسئلہ آ جائے گا کہ وہ لوگ جو غریبی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اسلام نے بتلایا ہے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کا درجہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ہر ایک کا درجہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اسلام میں نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی پات ہے، اور نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اب ان لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ہم لوگ کریں گے تو کیا کریں گے؟ غلاموں کو اسلام کیا کر رہا ہے؟ ہمارے صف میں لا کر کے کھڑا کر رہا ہے، کیونکہ مکہ والے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے اوپر غلامی کرتے تھے اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و زور کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے من چاہا طریقے سے عبادت شروع کر دی تھی، من چاہا طریقے سے مانگنا شروع کر دیا تھا،
من چاہا طریقے سے لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا. اب ان چیزوں سے دستبردار ہونا تھا ان کو. ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا ہے, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی چیز ہے کہ آج کل ہمارے دماغ میں, ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی ہے, ہم جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے ہیں. ہمارے دماغ میں کیا بات ڈالی جا رہی ہے, ہماری لائف ہے ایک ہی مرتبہ ملتی ہے, ہماری زندگی ہے, ہم جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. نہیں, اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا اصول بتلائے ہیں, اس کے مطابق ہم کو گزارنا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اصول کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو امن و سکون ہے اس میں. ہم اگر اپنے من چاہے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر برائی ہے, اس کے اندر کیا ہے, برائیاں ہیں, اس کے اندر خرافات ہے, اس کے اندر کیا ہے, یعنی گناہ ہے, اور اس کے اندر کیا ہے, خرافات جنم لیتی ہیں اگر ہم اپنی طریقے سے کیا کریں گے, زندگی گزاریں گے. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا ہے. ہم جو ظلم زیادتی کرتے تھے, ہم جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے, وہ چیزیں کیا ہیں, ختم ہونے والی ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کر کے مشورہ کرنا آپس میں شروع کر دیا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں, کیسے ان کے سامنے کیا دیوار بن کر کے ہم کیا ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. چنانچہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے, مشرکین مکہ, سرداران مکہ اکٹھا ہوئے, اور سب سے پہلے ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے. اور ابو طالب کے پاس جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے, محمد نے ہمارے معبود کو گالی دینا شروع کر دی ہے. دیکھیں جو باطل ہوتا ہے نا, باطل یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز کی عبادت ہم کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو سمجھانے جائیں گے کہ اس کو مت مانگو, اللہ سے مانگو, اس کے سامنے سجدہ مت کرو, اللہ کے سامنے سجدہ کرو, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود کو گالی دے رہا ہے, ہمارے معبود کو برا بھلا کر رہا ہے, ہمارے آبا اجداد کو کیا کر رہا ہے, گمراہ قرار دیا ہے. تو ان لوگوں نے جا کر کے ابو طالب سے کہا, اے ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجے نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے, جو لوگ ہمارے باپ دادا اس دین پر مر گئے ہیں کر کے ان لوگ کو گمراہ کر رہا ہے, ہمارے معبودوں کو گالی دے رہا ہے, ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کر رہا ہے, ہمارے معبودوں کی کیا ہے, برائی بیان کر رہا ہے. چنانچہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں ورنہ آپ اور آپ کے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جائیں. تو ابو طالب نے اس وقت رحم دلی کی بات کی, نرم بات کی, اور کہا کہ میں کیا کروں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دوں گا. اس کے بعد ابو طالب کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا رہی, چلتی رہی. یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا. کس کا زمانہ آ گیا, حج کا زمانہ آ گیا. اور حج کرنے کے وقت سارے عرب کے لوگ آتے تھے. اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کوئی نبی آئے ہیں اور نبوت کا اعلان ہوا ہے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا. حج کا زمانہ آ گیا تو وہ لوگ اور کیا ہو گئے, بخلا گئے. مشرکین مکہ, عرب کے لوگ یعنی مشرکین مکہ. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک جائیں گی, تو کسی بھی طریقے سے ان کو روکا جائے. چنانچہ ولید بن مغیرہ, ایک آدمی تھے ولید بن مغیرہ, ان کے گھر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے, اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک بات پر قائم رہو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کو لوگوں سے کیا کہنا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایک کام کرو, تم لوگ مشورہ دو کیا کہنا ہے. تو قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے, قرآن نے بتلایا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کاہن ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں, یہ کاہن نہیں ہو سکتا ہے. تم لوگوں کو بتلاؤ گے کہ یہ کاہن ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے کاہنوں کی بات سنی ہے. کاہن پتا ہے کس کو بولتے ہیں, کاہن جو ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں, ہاتھ دیکھ کر کی قسمت بتلاتے ہیں, اسی طریقے سے نام وغیرہ پوچھتے ہیں, نام وغیرہ بتلا کر کے اسٹار نکال کر کے کیا کرتے ہیں, ان کی قسمت بتلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کاہن نہیں ہے, ہم لوگوں نے کہانت کی بات سنی ہے, کاہنوں کی طرح وہ گنگناتا نہیں ہے, کاہنوں کی طرح باتیں نہیں کرتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ بتلا دو کہ یہ پاگل ہے. یہ کیا ہے, اللہ کے نبی پاگل ہیں, تم لوگوں سے کہہ دینا کہ یہ پاگل ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم نے محمد کو دیکھا ہے, وہ پاگل نہیں ہے, پاگل آدمی کی حرکتیں اس کے اندر نہیں ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ تب ہم اس کو کہیں گے جادوگر ہے. کیا ہے, جادوگر ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے, ولید بن مغیرہ سوچتے رہا, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کیا ہے, انہوں نے بتلایا کہ یہ بات کہیں اللہ کے نبی کے سامنے, اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہے. ایسا کلام لے کر کے آیا ہے جنہوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق کر دیا ہے.
باپ اور ماں کے درمیان تفریق کر دیا ہے, بھائی اور بھائی کے درمیان تفریق کر دیا ہے. ایک ایسا کلام, ایک ایسا جادو لے کر کے آیا ہے کہ لوگوں کے درمیان کیا کر دیا, تفریق کر دیا. چنانچہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ حج کرنے کے لیے جب لوگ آئیں گے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جادوگر. اس کے بعد حج کا زمانہ آ گیا, لوگ آتے رہے. تو مشرکین مکہ کا کام, خاص کر کے اللہ کے نبی کے چچا جی ابو لہب تھے, ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی جہاں جاتے اس کے پیچھے جاتا ہو. اللہ کے نبی جس سے بات کرتے اس سے پھر وہ بات کرتا اور کہتا کہ تم اس کی بات نہیں ماننا, یہ کاہن ہے, جادوگر ہے, پاگل ہے. اس طریقے سے کیا ہے, ان کے پاس کوئی جن آتا ہے, جن قرآن کی آیتیں اتار کر کے بتلا کر کے چلا جاتا ہے, یہی بات تمہارے سامنے کیا کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پورے عرب میں بات پھیل گئی. جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے سامنے جا کر کے یہ کہا جاتا کہ ایک آدمی آیا, اس کی بات نہیں سننا, اس کی بات پر کان نہیں دھرنا, ورنہ تمہارے درمیان جادو کا اثر ہو جائے گا اور تم اپنے باپ بیٹے سے جدا ہو جاؤ گے, اپنے خاندان والوں سے کیا ہو جاؤ گے, جدا ہو جاؤ گے. تو اس کا یہ نتیجہ ہو گیا کہ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی, ہر آدمی کے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ ایک نبی آیا ہے مکے میں جس نے نبوت کا کیا ہے, دعویٰ کیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ